لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله، لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پہلے 3 ویڈیو بن چکی ہے اور ہم آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی گفتگو کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں. اب تک کی گفتگو کا محصل یہ تھا کہ ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے آپ کو متقی بنانا ہے اور اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، کیونکہ ہدف روزہ، نتیجہ روزہ تقوی اور ایمان ہے. اللہ اکبر. یہاں بات غور کرنے کی ہے کہ نتیجہ روزہ تقوی اور ایمان ہے. اگر یہ ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جھلکتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. ورنہ ہم بھوکے اور پیاسے تو رہے ہیں لیکن ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے اپنے فریضے پر عمل نہیں کیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر تقوی اور ایمان ہمارے اندر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں جھلک رہا ہے، تو ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے. ہم بھوکے تو رہے ہیں لیکن ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے اللہ کی جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا ہم نے. اور ایک مسئلہ اور آتا ہے سامنے کہ آخر مومن کون ہے، مومن کہتے کسے ہیں. آئیے گفتگو آپ کے سامنے ہے، آج اسی مسئلے پر بات ہوگی. صرف گناہوں سے بچنا اسے مومن نہیں کہتے. غور کر رہے ہیں؟ حواسے خمسہ کو گناہ سے بچانا اسے مومن نہیں کہتے. یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمان کا کام ہے. کلمہ پڑھتے ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہی یہ سارے احکام، حکم تم پر نافذ ہوتے ہیں. کون سے حکم؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. یہ کام مسلمان کا ہے، مومن کا کام یہ نہیں ہے. زبان کو گناہ سے بچانا، ہاتھ کو گناہ سے بچانا، آنکھوں کو گناہ سے بچانا، پیر کو گناہ سے بچانا، اسے مومن نہیں کہتے. بلکہ مومن اسے کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کو اس راہ میں لگا دے جو اللہ چاہتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہاتھ کو اس راہ پہ لگا دے جو اللہ چاہتا ہے، بلکہ دین کی خدمت کے لیے وہ ہاتھ کو آگے بڑھائے، آنکھ کو آگے بڑھائے، زبان کو آگے بڑھائے، زبان سے ایسے الفاظ جاری کرے جو اللہ کو پسند ہے اور جو دین کے لیے فائدہ مند ہو. اسے مومن کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ ورنہ مسلمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد بھی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن ایسے نہیں ہوتے. مومن یہ ہوتے ہیں آنکھ، ناک اور زبان اور کان اور پاؤں اور ہاتھ سب کو محافظ کرتے ہوئے ان سبھی اجزاء کو اللہ کے کام میں لگا دینا ہے، دین کی خدمت میں لگا دینا ہے. اسے مومن کہتے ہیں اور یہی اصلی مومن ہے. معصومی کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک یہی مومن ہیں. اور خدا کی قسم، میں اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ماہ میں، کون سا ماہ؟ ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اتنا لطف آئے گا، مزہ آئے گا، دنیا کی مشکلات سے دور ہو جاؤ گے. واقعاً قابل توجہ ہے. ہم اس ماہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے تو دیکھیں، مزہ آئے گا. دنیا کی تمام مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی.
ہمیں سوچتے ہیں کہ گاڑی مل جائے، مکان مل جائے، پیسہ آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، فلاں چیز نہ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ نہ ہونا چاہیے. یہ ساری تمنائیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں رہا. سب شہر خاموشہ میں جا کے سو گئے. جائیں قبرستان جائیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ معصومین فرماتے ہیں ہر شب جمعہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ قبرستان جاؤ، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ہم کیا ہیں. ہم کیا ہیں؟ قبرستان جاؤ. اور ہمیں اس مہینے میں قربت خدا اختیار کرنی چاہیے. یعنی فرماتے ہیں قربت خدا اختیار کرو، سیرت معصومین پر عمل کرو. یہی ہے، کیا ہے؟ یہی ہدف ہے ہمارا، یہی ہدف خلقت ہے. یعنی یہی خلقت کا ہدف ہے. کیا ایک نوجوان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جستجو کرے، ڈھونڈے کہ ہم پر کون سے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں؟ کیا ماہ رمضان مبارک کے علاوہ کوئی اور روزے واجب ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ ہم پر کون سے روزے واجب ہیں؟ کون کون سے روزے ہم پر حرام ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کون کون سے روزے ہم پر حرام ہیں؟ کون کون سے روزے ہم پر مستحب ہیں اور کون سے روزے ہم پر مکروہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. کون سکھائے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ شرعی مسئلہ ہے. ایک نوجوان کو اتنے مسئلے آنے چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی آسانی سے گزار سکے. یہاں غور کرنے کی بات ہے. غور کریں. ایک نوجوان کو اتنے مسئلے آنے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی یعنی روزمرہ زندگی جو ہے وہ آسانی سے بسر کر سکے. ورنہ جینے کا فائدہ کیا؟ وہ خدا جس نے پورا وجود بخشا، اگر ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے تو کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ اگر اس کی راہ پر نہ چل سکے، اپنے اجزاء کو اس کی راہ پر نہ لگا سکے تو کیا فائدہ؟ ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے. سمجھیں؟ تو آئیے ہم تھوڑا سا مسئلے مسائل کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. ماہ رمضان میں کیا نہ کریں، یہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مفترات روزہ ہیں. غور کر رہے ہیں؟ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. خود دیکھیں آپ، کیونکہ ہر مراجع علی قدر جو ہیں، ہر مرجع تقلید کے لیے الگ الگ توضیح المسائل سے جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو کلی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. صبح سے شام تک نہ کھانا یہ ہم پر لازم ہے. صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رہنا ہے. کیا آپ غور کر رہے ہیں؟ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے. ہم غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے بندے کو صبح سے شام تک کے لیے بھوکا کیوں رکھنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو؟ اس سے کیا ظاہر ہے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمیں یعنی اپنے بندوں کو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے کیوں کہا ہے. تو آئیے میں بتاؤں کیوں کہا ہے. تاکہ ہم ان غریب کو تصور کریں جو بیچارے بھوکے سو جاتے ہیں، جو فقیر ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم ان کے بارے میں سوچیں، تاکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک وقت کا کھانا کتنا اہمیت رکھتا ہے، تو ہم یہی چیز سوچیں گے کہ اس فقیر، اس بھوکا انسان کے ایک وقت کا کھانا کتنا مہم ہے. اللہ ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے. تو غور کریں اس بات پر. جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. جناب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی رب العزت نے پوچھا کہ اے آدم، کیا میں تم سے کچھ مانگوں تم مجھے دو گے؟ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اے خدا، اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو بے نیاز ہے، تو خالق کائنات ہے. خدا فرماتا ہے جب بھی
جب بھی کوئی فقیر تمہارے پاس آئے اور تم سے کچھ مانگے تو اسے نہ جھٹکارنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! غور کریں، اللہ ہمیں یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ خیر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور مفترات روزہ میں سے ایک اور یہ ہے کہ سر یعنی پورا سر کو پانی میں نہیں ڈبانا، یہ بھی مفترات روزہ ہے۔ اور معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینا، یہ بھی روزہ کو باطل کر دے گا، اور ان سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتائے، سر پانی میں نہیں ڈبانا، معصومین کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دینی، یہ ہو گیا جسمی روزہ، جسے کہتے ہیں یہ جسم کا روزہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روح کا روزہ کیا ہے۔ روح کا روزہ آخر ہے کیا؟ ہم ہاتھ، پیر، زبان کو محفوظ کر لیں، یہی روزہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہی معصومین کی نظر میں اصل روزہ ہے۔ تو ہم غور کریں، ہم ماہ رمضان کے بعد راہ سے منحرف نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کے بعد اسی راہ کو ادامہ دینا ہے، اسی راہ کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم بھوکے تو رہے ہیں، لیکن ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے اللہ کے فریضے پر عمل نہیں کیا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ محمد۔